سر میں ایک کلام پڑھتا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے۔ جی جی۔ علامہ فرماتے ہیں سیرت فرزندہ از امہات، کہ فرزندوں کی سیرت تو مائیں بناتی ہیں۔ بالکل۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جوہر صدق و صفا از امہات، اگر کسی میں صدق و صفا کا کوئی جوہر ہے تو وہ بھی اس کی ماں کی وجہ سے ہوتا ہے، ماں کی گود سے ملتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مرزائے تسلیم را حاصل بطول، ماتے ہیں تسلیم و رضا کی جو کھیتی ہے اس کا حاصل بطول ہے، نمونہ ہے۔ مادرہ را اسوائے کامل بطول، اور ماؤں کے لیے جو مکمل نمونہ ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو سر یہ فرمائیے کہ ہم سب ان کو مانتے ہیں، یہ جو بات علامہ نے لکھی ہے ہم سب کا اس پہ ایمان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ تمام امہات کے لیے، جو مائیں ہیں مسلمانوں کی عورتیں ہیں، ان سب کے لیے نمونہ ہیں۔ تو سر یہ فرمائیں کہ کوئی حسین نہیں پیدا ہو رہا اس دور میں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اللہ اللہ، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، بالکل ایسے، بالکل ایسے جو بال جبریل میں کہا تو گیا۔ ماؤں کے لیے کیا سبق ہے، کیسے وہ ان سے رہنمائی لے سکتی ہیں سر؟ دیکھیں یہ بالکل اہم بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ مائیں جو ہیں یہ اولین درسگاہ ہے بچوں کے لیے۔ جی۔ اور آج اگر ہمیں یزید کے مقابلے میں کوئی حسین حق کی آواز اٹھانے والا نظر نہیں آتا تو اصل وجہ کیا ہو گئی ہے، وہ پیرنٹنگ کے اندر اور اسپیشلی ماں کا جو رول ہے وہ آپ کو ایک مسنگ کمپوننٹ نظر آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی شخصیت کو حضرت علامہ اقبال نے ان 3 نسبتوں کے ساتھ بتا کے ایک کمپلیٹ رول ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ آج مائیں اگر آپ جیسا کردار اختیار کر لیں جی، اور اس انداز میں تربیت کرنا شروع کر دیں تو وقت کے یزیدوں کو آج بھی لگام دی جا سکتی ہے۔ بالکل ایسے، جیسے ارمغان حجاز کے اندر آپ نے ابھی یہ جو اشعار ہیں انہی کے ساتھ مطابقت میں کہا، اگر پندیز درویش پذیری واہ، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، واہ واہ، اگر اس درویش کی بات سنو، اس سے کوئی میسج لو بالکل تو سارے مر جائیں گے، تو نہیں مرے گا، تو نہیں مرے گا، ایسی بات بتاؤں گا۔ ہاں وہ بات کیا ہے؟ سر بطول باش و پنہاں شو عظیم اثر، واہ واہ واہ، کہ در آغوش شبیر بگیری، بطول باش، بطول بن جا آگے، بطول باش و پنہاں شو عظیم اثر، واہ، اس زمانے سے الگ ہو جا، اس زمانے اس کی ماڈل کو کاپی کر، حیاسوز نگاہوں سے اندر تو چلی جا۔ جی، کہ حضرت سیدہ روز معاشر جب آئیں گی تو دیکھا ہے سب کو بتایا جائے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں تو لوگ ادباً اپنے سر جھکا لیں گے، سبحان اللہ، آپ کے شرم، آپ کے حیا اور آپ کے پردہ کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہی بات ہے آج اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور حضرت اقبال نے مکمل یہ سبق دے دیا ہے کہ در آغوش شبیر بگیری، وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں تاکہ تیری آغوش میں بھی کوئی شبیر آ جائے، حسین آ جائیں، شبیر کی طرح کوئی تربیت پا سکے۔ تو میرے خیال میں اس بارے میں حضرت اقبال بڑے واضح تھے کہ آج اگر شبیر پیدا نہیں ہو رہے، حسین جیسے کردار نہیں ہو رہے، اور یہ جو شکوہ کیا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ماؤں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح کردار اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو دیکھیں تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اس کے علاوہ دیگر افراد کے ساتھ، یعنی کہ بطور بیٹی جو پہلے بتا دیا 3 نسبتیں، بطور بیوی اور بطور ماں جو آپ کا کردار ہے، آج اس کو ہماری خواتین لے کے چلیں تو یہ ایک ایسا اسوہ کاملہ ہے جس کو حضرت اقبال نے درمان کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اسوہ کاملہ بالکل ایسے، کہ ادھر رسول کریم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن جس بیٹی کی آپ نے تربیت کی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک اسوہ کاملہ ہے، اور آج بھی شبیر ہماری صفوں کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تربیت تو پیرنٹنگ میں ہم لے کر بالکل صحیح ہے۔ علامہ نے اس کا آگے ذکر بھی فرمایا سر، آپ فرماتے ہیں کہ ادب پروردہ صبر و رضا، وہ صبر و رضا میں پلی ہوئی ہیں، آسیہ گرداں ولب قرآن سرا، چکی پیس رہی ہیں، اپنا کردار آ رہا ہے، جی چکی پیس رہی ہیں لیکن قرآن پڑھ رہی ہیں ساتھ ساتھ، زبان پہ موجود ہے۔ جی جی۔ تو سر میں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ یہ فرمائیں کہ وہ تو مشقت کر رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، اس دور میں یہ مشینیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھیں،
لیکن اس مشقت میں بھی ان کو ذکر خدا نہیں بھولا ہوا، ساتھ ساتھ ان کے لب پہ قرآن جاری ہے۔ تو سر آج ہم صرف خواتین کو الزام نہیں دیتے، مرد بھی ایسے ہی ہیں، بالکل ایسا، ہم سبھی ایسے ہیں کہ ہمیں فرصت بھی ہو تو ہمارے ہاتھ میں قرآن نہیں آتا، ایسے ہی نہ ہاتھ میں آتا ہے نہ زبان پہ آتا ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ موبائل آتا ہے، ایسے ہی، ایسے ہی ہے نا۔ تو سر کیسے پھر وہ ماحول جو ہے وہ بنے گا اور کیسے ایسی اولاد پیدا ہوگی؟ کچھ دیکھتے ہیں آپ کہ یہ موبائل کی جگہ پہ قرآن آ سکتا ہے؟ کوئی دیکھیں پراسپیکٹس نظر آتے؟ بات ایسے ہے کہ اصل میں تو انسان کے من کی تربیت کی بات ہے کہ اصل اس جوہر کو ہم اٹھا کے لائیں جو اندر ہے، سر اور وہ جب سنور جائے گا تو یہ موبائل تو یہ تو ویلیو نیوٹرل ایک آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو اس جدید ٹیکنالوجی کو ہم اچھے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم اگر اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہے یا ہمارا اپنا من اور اندر کی دنیا آلود ہے، جیسے حضرت اقبال نے بھی ایک شکوہ کیا، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، روح اس کی مدنیت میں رہ سکی نہ عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، فکر پاک خیال بلند ذوق لطیف۔ تو ہمارے ذوق بگڑ چکے ہیں، وجہ کیا ہے کہ عصر ما مارا زما بگانا کر، از جمال مصطفیٰ بگانا کر، کہ اصل میں وہ ہمارے اندر جو جوہر ہے نا، جس کو حضرت اقبال نے وہ بھی کہا، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاق ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ حور کہ شاہین شاہ لولاک ہے تو۔ تو آج ہم سید و زبوں کے بجائے یہ موبائل کے ماڈل، نئی فراری، سوال یہ نئی ہے چیزیں کہ یہ ماڈل تو موجود ہے، ٹھیک ہے، امام بھی موجود ہیں، امام کی والدہ بھی موجود ہیں، عورتوں کے لیے وہ مردوں کے لیے موجود ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ عشق ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہی وہ چیز ہے کہ ہم اس راستے کو اپنا ہی نہیں رہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم خود شعور نہیں لیں گے اور نسل نو کے سامنے یہ کردار نہیں رکھیں گے، جدید پیڈاگوگی اور آپ انداز تعلیم اور تربیت دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے کہے کو کم فالو کرتا ہے، جو آپ کے اپنے ایکشنز ہیں ان کو وہ زیادہ فالو کرتا ہے۔ صحیح، کہ شہادت الافعال خیر من شہادت الاقوال، عربی کا مقولہ ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ بالکل تو یہی بات ہے کہ جب ہم پریکٹیکلی یہ چیزیں اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے اور یہ ایگزامپلز اسپیشلی جب دن آئے ان کو سیلیبریٹ کریں، بچوں کو بٹھا کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں صحابہ کرام اور قرآن کریم کے دروس کی صورت میں ان کے سامنے گھر کے اندر ایک رول ماڈل دیں گے اور کہیں گے جی ان کی زندگی کی یہ چیزیں آج ہماری زندگی سے میپ کرتی ہیں، تو یہ وہ نقطہ آغاز ہوگا کہ جو تربیت کے ساتھ ان بچوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اور رسول کریم کی بارگاہ سے جو تربیت کے وہ معیارات ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جیسے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، وہ محبت اور لگن جب بچوں میں سر پیدا ہوگی نا تو وہ اندر سے جب یہ چیز اٹھے گی تو ظاہر ہے جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ اندر کے انسان کو سر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا نا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جائے، و ان فسدت فسد الجسد کلہ، اس میں خرابی ہو جائے پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر الا وہی القلب، تو وہ دل ہے سر، اس کے اندر جب تک معرفت پیدا نہیں ہوگی، تیرا جوہر ہے نوری والی بات کہ اصل میں تو نے الستو بربکم سارا کچھ کیا ہوا ہے، تو اس اندر کے دل کے اندر جب جوہر آئے گا تو پھر اسی کو قرآن کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ وہ کلمہ طیبہ کی اللہ تعالیٰ کیسے مثالیں بیان کرتا ہے، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی ٹہنیاں دور تک جاتی ہیں، تو اتی اکلھا کل حین، اور وہ سدا بہار ہوتی ہیں اور پھل بھی دیتی ہیں۔ تو یہ وہ ہمارے لیے مثالیں ہیں جو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو بالیقین ہمارے تمام مسائل کا حل اس انداز میں موجود ہے کہ اس سے ہمارا دل تبدیل ہوگا، اور دل کے تبدیل ہونے کے بعد ہم رجوع کریں گے اپنے ان مراکز کی طرف جہاں سے ایسی تربیت ملے گی کہ سیدنا حسین جیسے کردار عملاً ہمارے سامنے واضح طور پہ بالکل صحیح ہے۔